सोचिए एक लम्हा, आप दबई मरीना के पीछे तुलू होते सूरज का मंजर देख रहे हैं। शहर की स्काई लाइन अभी भी हजारों अपार्टमेंट्स की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी मुनक्स कर रही है। बुलंदो शानदार इमारतें आज भी बेपनाह दौलत की अलामत बनकर खड़ी हैं। सुपर याट्स बंदरगाह में निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में लंगर अंती है। हर होटल अब भी ऐश वाशरत की खुशबू से महक रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गलत महसूस होने लगता है। खामोशी हद से ज़्यादा शोर मचा रही है। ना किसी लैम्बोर्गिनी के इंजन की गर्ज सुनाई देती है, न सियाह अपने सूटकेस घसीटते हुए 5 स्टार लॉबियों की तरफ जा रहे हैं। खुले रेस्टोरेंट्स की टेरेसें खाली हैं और लग्जरी बुटीक्स के बाहर लंबी कतारें भी गायब हैं। कई बरसों बाद पहली बार दुनिया की मसरूफ़ तरीन सियाहती मशीनों में से एक सस्त पड़ती हुई महसूस हो रही है। और जब एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ हरकत, रवानी और रफ्तार के गर्द डिज़ाइन किया गया हो, अचानक रुक जाए तो उसके नताइज किसी के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल सकते हैं। दुबई की लग्जरी तस्वीर के पीछे जो कुछ हो रहा है वो अक्सर लोगों की समझ से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि दुबई कभी सिर्फ एक शहर नहीं था। ये एक निज़ाम था, एक ऐसी मशीन जो एक ही बुनियादी तसव्वुर के गर्द तामीर की गई थी। मुसलसल तरक्की, ज़्यादा सियाह, ज़्यादा सरमायाकार, ज़्यादा परवाज़ें, ज़्यादा तामीरात और बेहद लग्जरी। कई दिहाइयों तक ये फार्मूला नाकाबिल शिकस्त दिखाई देता रहा। एक मामूली खलीजी तिजारती बंदरगाह से उठकर दुबई दुनिया के मारूफ तरीन सियाहती मकामात में शामिल हो गया। 2024 में इस शहर ने 7 मिलियन से ज़ायद बैनुल अक़वामी सियाहों का खैर मुक़द्दम किया, जबकि 25 तक ये तादाद तकरीबन 19.6 मिलियन तक पहुँच गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होने लगा। इमारात भर में 1,54,000 से ज़ायद होटल रूम्स फ़ाल थे, जिनकी औसत गुंजाइश 80% से भी ज़्यादा रही। बज़ाहिर हर चीज़ बेहतरीन दिखाई देती थी। होटल भरे हुए थे, रेस्टोरेंट्स में रश था, बीच क्लब पहले से बक हो चुके थे। लग्जरी ब्रांड्स अपनी तौसिया तेज़ कर रहे थे और डेवलपर्स हर माह नई फ्लिक बूस इमारतों का ऐलान कर रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे दुबई को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इस शानदार कामयाबी के नीचे एक ऐसी कमज़ोरी छपी हुई थी जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी। दुबई की मईशत सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पर मुनहसर है, और वो है हरकत। सयाहों की आमद, परवाज़ों का जारी रहना और सरमाए की मुसलसल गर्जिश। दुबई में आने वाला एक सयाह सिर्फ होटल का किराया अदा नहीं करता। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर रखता है, एक पूरी मुआशी जंजीर हरकत में आ जाती है। वो टैक्सी लेता है, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, दुबई माल में ख़रीदारी करता है, स्पोर्ट्स कार किराए पर लेता है, सहरा की सैर बुक करता है, तफरीही सरगर्मियों पर खर्च करता है, और बाज़ औक़ात एक ही छुट्टी के दौरान जायदाद भी ख़रीद लेता है। एक सयाह चंद घंटों में दर्जनों माली लेन देन को मुतहरिक कर सकता है। जब हर साल लाखों लोग यही अमल दोहराते हैं, तो शहर ऐसी मुआशी ताकत में हो जाता है कि गर्दिश से तवानाई हासिल करती है। इसीलिए दुबई का सियाहती मॉडल इतना मजबूत बना। उसने सिर्फ होटल के कमरे नहीं बेचे, बल्कि एक ख्वाब फरोख्त किया, एक ऐसा तसव्वुर कि आप एक मुस्तकबिल के शहर में दाखिल हो रहे हैं, जहां हर चीज़ दुनिया के किसी भी हिस्से से ज़्यादा जदीद, साफ, रोशन और परकशिश है। लेकिन जो निज़ाम सिर्फ रफ्तार और मुसलसल हरकत पर कायम हो, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि रफ्तार कभी रखनी नहीं चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरारें ज़ाहिर होना शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता राजात बढ़ने लगे, किराए महंगे हो गए, रेस्टोरेंट्स की कीमतें ऊपर जाने लगें, और हर जगह इजाफी सर्विस फ़ीसें वसूल की जाने लगी। शहर न सिर्फ सियाहों बल्कि इन कारकुनों और मुतवसत तबके के लिए भी महंगा होता गया, जो इस पूरी मईशत को चलाते थे। लग्जरी सियाहत की चमक दमक के पीछे हज़ारों लोग दिन रात काम करते हैं। होटल स्टाफ, ड्राइवर, सफाई करने वाले, शेफ, रिटेल मुलाजिमीन, टूर ऑपरेटर्स और डिलीवरी वर्कर्स। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारने की लागत बढ़ती गई, निज़ाम के अंदर दबाव भी बढ़ने लगा। इसी दौरान आलमी गैर यकीनी सूरत हाल ने भी सफरी रवैयों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। मुसाफिर ज़्यादा मुहतात होने लगे, अमीर सियाह अपने फ़ैसलों पर दोबारा गौर करने लगे, और एयरलाइंस को ख़त्ते में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा।
پھر 2026 کے آغاز میں حالات نے اچانک شدت اختیار کر لی۔ ایک بڑے علاقائی جغرافیائی سیاسی بحران نے عالمی سفری منڈیوں میں خوف پیدا کر دیا۔ فضائی راستے متاثر ہوئے، فضائی حدود پر پابندیاں لگیں اور ہزاروں پروازیں منسوخ یا دوسرے راستوں پر منتقل کر دی گئیں۔ یوں دنیا کے مصروف ترین سیاحتی مراکز میں سے ایک کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ برسوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غیر یقینی صورتحال اور سیاحت کے لیے غیر یقینی صورتحال کسی خاموش زہر سے کم نہیں ہوتی۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے اثرات دبئی کی پوری معیشت میں پھیل گئے۔ کئی ہوٹلوں کی گنجائش نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ بعض علاقوں میں ہوٹلوں کی اوسط بکنگ 15 سے 20% تک گر گئی۔ لگژری ہوٹلوں نے مقامی مہمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھاری ریسٹورنٹس جو سیاحوں پر انحصار کرتے تھے اپنی آمدنی میں 50% سے زائد کمی دیکھنے لگے، جبکہ بعض سیاحتی علاقوں میں یہ کمی 70 سے 80% تک جا پہنچی۔ اصل مسئلہ صرف خالی ہوٹل کے کمرے نہیں تھے، بلکہ وہ خاموشی تھی جو پورے شہر پر چھانے لگی۔ دبئی کی معیشت کو ہمیشہ متحرک نظر آنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ روشنیاں جل رہی تھیں، فوارے چل رہے تھے، شاپنگ مال صاف ستھرے تھے، موسیقی بج رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود نقدی کا بہاؤ تیزی سے کم ہو سکتا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ جب ایک سیاح اپنا سفر منسوخ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک بکنگ ختم ہوتی ہے، لیکن اگر یہی عمل ہزاروں مرتبہ دہرایا جائے تو ہوٹلوں کی آمدنی کم ہو جاتی ہے، ریسٹورنٹس خالی ہو جاتے ہیں، ٹور کمپنیوں کی بکنگ منسوخ ہو جاتی ہے، ٹیکسی ڈرائیوروں کو سواری نہیں ملتی، دکانوں میں خریدار غائب ہو جاتے ہیں، ایئر لائنز کے مسافر کم ہو جاتے ہیں اور مختصر مدت کے کرائے والے لگژری اپارٹمنٹس خالی پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ دبئی کی معیشت ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ایک سیاح کی غیر موجودگی درجنوں کاروباروں کو بیک وقت متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحت میں آنے والا جھٹکا دبئی کو عام تصور سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال دبئی مرینا اور دبئی ہاربر میں دیکھی گئی۔ عام حالات میں یہ علاقے مسلسل سرگرمی کی علامت ہوتے ہیں۔ یاٹس آتی جاتی رہتی ہیں، واٹر فرنٹ ریسٹورنٹس بھرے رہتے ہیں اور چارٹر کمپنیاں دن رات کام کرتی ہیں۔ لیکن بحران کے دوران اطلاعات آئیں کہ خلیجی خطے میں ہزاروں لگژری بحری جہاز عملی طور پر غیر فعال ہو گئے۔ انشورنس کے اخراجات بڑھ گئے، سفر ملتوی ہونے لگے اور لگژری میری ٹائم سیاحت تقریباً رک گئی۔ ایک سپر یاٹ صرف ایک کشتی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مکمل معاشی نظام ہوتی ہے جس سے عملہ، سپلائرز، مینٹیننس کمپنیاں، کیٹرنگ، ایندھن فراہم کرنے والے، ڈاک سروسز اور ایونٹ پلانرز وابستہ ہوتے ہیں۔ جب حرکت رک جاتی ہے تو یہی لگژری اثاثے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہوابازی کے شعبے نے بھی شدید دباؤ محسوس کیا۔ پروازوں کی منسوخی اور تاخیر نے صرف ایئرپورٹ کو متاثر نہیں کیا، بلکہ ہر منسوخ پرواز ایک خالی ہوٹل روم، ایک منسوخ ریسٹورنٹ بکنگ، ایک مؤخر کاروباری اجلاس اور ایک ختم شدہ سیاحتی ٹور کی نمائندگی کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ سامنے آیا اور وہ تھا اعتماد۔ دبئی کی سب سے بڑی طاقت صرف لگژری نہیں تھی، کیونکہ لگژری دنیا کے کئی شہروں میں موجود ہے۔ دبئی دراصل یقین فروخت کرتا تھا، یہ یقین کہ یہ شہر محفوظ، مستحکم اور علاقائی عدم استحکام سے الگ ہے۔ برسوں تک یہی تصور دبئی کی سب سے قیمتی معاشی طاقتوں میں سے ایک رہا، لیکن جیسے ہی عالمی مسافروں نے اس استحکام پر سوال اٹھانا شروع کیے، پوری سیاحتی مشین خطرے میں آ گئی۔ ترقی پر مبنی معیشتیں اعتماد پر چلتی ہیں، سرمایہ کار اس لیے سرمایہ اعتماد پر چلتی ہیں، تعمیراتی کمپنیاں اس امید پر نئی عمارتیں بناتی ہیں کہ طلب بڑھے گی، تعمیراتی کمپنیاں، ایئر لائنز نئے روٹس شروع کرتی ہیں کیونکہ انہیں مسافروں کی تعداد بڑھنے کی توقع ہو۔ لیکن جب ایک بار اعتماد میں دراڑ آ جائے تو رویے فوراً بدل جاتے ہیں۔ سرمایہ کار محتاط ہو جاتے ہیں، سیاح اپنے سفر مؤخر کر دیتے ہیں، کمپنیاں اپنی توسیع روک دیتی ہیں اور مسافر دوسری منزلوں کا انتخاب کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رفتار اچانک الٹی سمت میں چلنے لگتی ہے۔ ریل اسٹیٹ، مہمان نوازی اور مزدور طبقہ بھی اس دباؤ سے محفوظ نہ رہ سکے ہے۔ خالی اپارٹمنٹس، گرتے ہوئے کرائے، کم ہوتی ہوئی بکنگ، کم کیے گئے اوقات کار،
تنخواہوں میں کٹوتی اور عارضی بندشیں عام ہونے لگیں۔ ہزاروں تارکین وطن کارکن جو اپنے خاندانوں کو رقم بھیجتے تھے، اچانک شدید مالی غیر یقینی صورتحال میں گھر گئے۔ لگژری کی رفتار سست پڑنے کا سب سے زیادہ اثر انہی لوگوں پر پڑتا ہے جو اشتہارات میں کبھی نظر نہیں آتے۔ اسی دوران سعودی عرب، قطر اور ایشیا کے دیگر ممالک بھی عالمی سیاحت کے لیے سخت مقابلہ کر رہے ہیں۔ نئی نسل کے مسافر اب صرف فلک بوس عمارتوں یا لگژری شاپنگ کے بجائے فطرت، پرائیویسی اور حقیقی تجربات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہی تبدیلی ان شہروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہی ہے جو اپنی معیشت کا بڑا حصہ صرف تصویر اور تاثر پر قائم رکھتے ہیں۔ اس سب کے باوجود دبئی اپنی توسیعی حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہے۔ نئے منصوبے، نئے ہوٹل، نئی لگژری تعمیرات اور عالمی تقریبات مسلسل متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ دبئی پہلے بھی 2008 کے مالی بحران، عالمی وبا اور علاقائی کشیدگی جیسے کئی بڑے بحرانوں سے تیزی سے نکل چکا ہے۔ اس کی لچک حقیقی ہے اور اس نے بارہا خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ پوری دنیا بدل رہی ہے، سفر کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں، مقابلہ سخت ہو رہا ہے اور غیر یقینی صورتحال معمول بنتی جا رہی ہے۔ دبئی اب بھی دنیا کے طاقتور ترین سیاحتی مراکز میں سے ایک ہے۔ اس کی اسکائی لائن آج بھی جگمگا رہی ہے، ہوٹل اب بھی کام کر رہے ہیں، لاکھوں سیاح ہر سال یہاں آتے ہیں اور عالمی برانڈز اب بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مگر اس کامیابی کے نیچے ایک بنیادی سوال ابھر چکا ہے۔ اگر عالمی سیاحت کی رفتار مستقل طور پر سست ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر لوگ طویل عرصے تک زیادہ محتاط رہنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر لگژری اخراجات کمزور ہو جائیں یا مستقبل میں ایسے بحران بار بار آنے لگیں تو کیا ایک ایسا شہر جو مکمل طور پر حرکت اور رفتار پر تعمیر کیا گیا ہو، خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال سکے گا؟ شاید یہی اصل سوال ہے۔ خطرہ صرف چند ماہ کے لیے خالی ہوٹلوں کا نہیں، بلکہ اس اعتماد کا ہے جس پر پوری معیشت کھڑی ہے۔ اعتماد کو دوبارہ تعمیر کرنا بوسمارٹ کھڑی کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دبئی کی اصل کہانی خاموش پڑی یاٹس یا خالی ہوٹلوں کی نہیں، بلکہ ایک ایسے شہر کی ہے جس نے مسلسل ترقی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا اور اب ایک ایسی دنیا میں خود کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں غیر یقینی صورتحال معمول بنتی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شہر صرف رفتار اور مسلسل حرکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہو تو خاموشی بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔